السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 18 پارٹ نمبر 3 ہے۔ اس میں زیر بحث عبارت کا ہم انشاءاللہ تعالی صرفی روح سے صیغوں کا حل کرتے ہیں۔ لفظ ابتدا، اس کو آپ نے 11 خانوں میں کس طرح حل کرنا ہے، پہلے آپ کو طریقہ معلوم ہے۔ لفظ ابتدا اس کا معنی ہے شروعات۔ 6 اقسام میں سے یہ اسم مصدر ہے۔ صیغہ والا خانہ خالی چھوڑ دیں۔ باب اس کا افتعال ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد۔ 7 اقسام میں سے یہ محموز العین ہے۔ مادہ اس کا با دال حمزہ ہے۔ 7 اقسام میں سے محموز اللام ہے۔ مادہ اس کا با دال حمزہ ہے۔ وزن اس کا افتعال کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ لفظ الغایہ، اس کا معنی ہے مسافت۔ 6 اقسام میں سے اسم جامد۔ صیغہ یہ واحد مذکر کا اور واحد مؤنث کا۔ باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ لفیف مقرون ہے۔ مادہ اس کا غین یا ہے۔ وزن اس کا فعلتن کا ہے۔ اصل میں یہ غایتن تھا۔ تعلیل اس میں یوں ہوئی، یا متحرک مقبول مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا۔ آگے الزمان کا لفظ، اس کا معنی ہے وقت۔ معنی اس کا وقت۔ 6 اقسام میں سے یہ اسم ہے، اسم جامد۔ صیغہ یہ واحد مذکر کا ہے۔ باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ مادہ اس کا 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، 7 اقسام میں سے صحیح۔ مادہ اس کا زا میم نون ہے۔ وزن اس کا فعالن کا۔ اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ الماضی، اس کا معنی ہے گزرنے والا۔ 6 اقسام میں سے یہ اسم مشتق ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ صیغہ واحد مذکر کا ہے۔ باب اس کا مضا یمضی ضربہ کے وزن پہ ہے۔ اچھا جی، 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد، 7 اقسام میں سے یہ ناقص یائی۔ مادہ اس کا میم ضادیہ اور وزن اس کا فاعل کا۔ اصل میں یہ الماضی تھا، پیچھے عامل کے مطابق الماضی، یا پر کسرہ تھا۔ یا پر کسرہ چونکہ دشوار ہے، ماقبل مکسور ہے، اسی لیے یا کے کسرہ کو ساکن کر دیا تو الماضی بن گیا۔ اچھا جی، آگے ہے لفظ نحو، یہ پہلے کئی بار ہو چکا ہے۔ آگے ہے لفظ رأیت، اس کا معنی ہے میں نے دیکھا۔ 6 اقسام میں سے یہ فعل ہے، فعل ماضی معروف۔ صیغہ واحد مذکر مؤنث متکلم کا ہے۔ باب اس کا رأى یا رافاتہ کے وزن پہ ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ محموز العین ناقص یائی ہے۔ مادہ اس کا را حمزہ یا ہے۔ وزن اس کا فعلت کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ لفظ یوم، اس کا معنی ہے دن۔ 6 اقسام میں سے اسم جامد۔ صیغہ واحد مذکر کا۔ باب نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ لفیف مقرون ہے۔ وزن اس کا فعلن کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ الجمعہ، اس کا معنی ہے جمعہ۔ 6 اقسام میں سے اسم جامد ہے۔ صیغہ واحد مؤنث کا ہے۔ باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ مادہ اس کا جیم میم عین ہے۔ وزن اس کا وزن اس کا فعلتن کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ اچھا جی، آگے ہے لفظ عدم، اس کا معنی ہے نہ ہونا۔ 6 اقسام میں سے مصدر اسم ہے۔ صیغہ والا خانہ خالی چھوڑ دیں۔ باب اس کا عدم یا عدم ضربہ کے وزن پہ ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے صحیح ہے۔ مادہ اس کا عین دال میم ہے۔ وزن اس کا فاعل کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ لفظ رؤیتن، اس کا معنی ہے دیکھنا۔ 6 اقسام میں سے اسم ہے، مصدر ہے۔ صیغہ والا خانہ خالی چھوڑ دیں۔ باب اس کا رأى یا رافاتہ کے وزن پہ ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ محموز العین ناقص یائی ہے۔ مادہ اس کا را حمزہ یا ہے۔ وزن اس کا فعلتن کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ کانا، اس کا معنی ہے تھا وہ یا ہے وہ۔
سے اقسام میں سے یہ فعل ہے، فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، باب اس کا کانا یکون ناصرہ کے وزن پہ ہے، 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد، 7 اقسام میں سے یہ اجوف واوی ہے، وزن اس کا فعل کا ہے، اصل میں یہ کوانا تھا، تعلیل یوں ہوئی کہ واو متحرک ماقبل مفتوح ہے، یا واو کو الف سے بدل دیا، کانا بن گیا۔ آگے ہے لفظ یوم، یہ پہلے ہو چکا ہے، الجمعہ بھی پہلے ہو چکا ہے۔ آگے ہے الآن، اس کا معنی ہے اب، 6 اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ نہیں ہے، باب نہیں ہے، 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے یہ محموز الفا اور اجوف یائی ہے، مادہ اس کا آیانہ ہے، مادہ اس کا حمزہ یا نون ہے، وزن اس کا آنا کا ہے، فعلا کا اصل میں یہ آیانہ تھا، تو تعلیل یوں ہوئی یا متحرک ماقبل مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا تو یہ آنا بن گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔